السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم آفات اللسان سے 8ویں آفت لعنت کرنا پہ بات کریں گے اور جائزہ لیں گے اس کے اسباب اور درجات کا، اور تعریف کریں گے لعنت کی کہ لعنت کا مطلب کیا ہے۔ نوٹ فرما لیں، لعنت خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوانات کے لیے یا پھر جمادات کے لیے، تمام کی تمام اقسام یہ مذموم ہیں، قابل مذمت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور ایک حدیث میں ہے، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو، خدا کی نہ اس کے غضب کی اور نہ جہنم کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم نے ایک دوسرے پر لعنت کی وہ عذاب الہی کی مستحق ہو گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، اور انصار کی ایک عورت بھی اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اونٹنی نے کچھ تنگ کیا تو عورت بولی، کم بخت، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ بس یہ آپ نے سنا تو ارشاد فرمایا، اس کا بوجھ اتار دو اور اسے ننگا کر دو، اس اونٹنی کو، اس لیے کہ اب یہ ملعون ہو گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی آج بھی میری نظروں کے سامنے اس طرح پھر رہی ہے جس طرح لوگوں میں پھرا کرتی تھی، اور لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کوئی اس پر سفر کرتا تھا، نہ بوجھ لاتا تھا کہ یہ ملعون ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زمین پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو ہم میں زیادہ نافرمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے ابوبکر، کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم، ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس غلام کو جس پر لعنت کی تھی آزاد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ، نہ ان کی گواہی ہوگی، نہ یہ سفارش ہی کر سکیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص اونٹ پر سوار جا رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ نہ چل۔ آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے ساتھ مت چل اس شخص کو لعنت سے منع کرنے کے لیے تھا۔ اور لعنت کی تعریف کیا ہے؟ لعنت کے معنی ہے اللہ سے ہٹانا اور دور کر دینا۔ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کرنا درست ہو سکتا ہے جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو، جیسے کفر اور ظلم۔ اس صورت میں یہ کہنا جائز ہے، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سلسلے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت میں
بہت خطرات ہیں۔ یہ ایک نازک مرحلہ ہے، اس میں اللہ پر یہ حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی قربت سے محروم کر دیا، اور یہ حکم غیب ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگاہ ہو سکتے ہیں بذریعہ وحی، تو وہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ اگر لعنت کے اسباب اور درجات کی بات کریں، وہ صفات جو کسی پر لعنت کے مقتضا ہیں 3 ہیں: کفر، بدعت اور فسق۔ ان میں سے ہر ایک صفت میں 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ عام وصف کے حوالے سے لعنت کی جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ کی لعنت ہو کفاروں پر، بدعتیوں پر، فساق پر۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کچھ تخصیص کر کے لعنت بھیجے، مثلا یہ کہے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، مجوسیوں پر، روافض پر، یا پھر یہ کہ اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، سود کھانے والوں پر۔ یہ دونوں درجے بہرحال جائز ہیں، البتہ بدعت کے باب میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے، اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق وارد نہیں ہے، اس لیے عوام کو اس طرح لعن طعن کرنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ ان کی بے احتیاطی سے فساد اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی متعین اور مخصوص شخص پر لعنت کی جائے۔ ہاں، اس میں خطرہ ہے، مثلا اگر زید کافر یا بدعتی یا فاسق ہے تو اس کا وصف ذکر کر کے اس کا نام لے کر لعنت کی جائے کہ زید کے فسق پر لعنت ہے یا زید کے کفر پر لعنت ہے، یہ نہیں کہ زید پر لعنت ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ جان لیجئے جن لوگوں پر لعنت شریعت سے ثابت ہے، ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں بہرحال کوئی حرج نہیں، مثلا فرعون، ابو جہل وغیرہ، ان کا نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر ہی پر مرے تھے۔ لیکن کسی زندہ شخص کو ملعون کہنا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، صحیح نہیں ہے۔ آپ لعنت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا؟ کیا پتہ کہ وہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جائے؟ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کر لے اور اللہ کی قربت پا کر مرے، تو پھر آپ کا یہ لعنت کرنا کہاں گیا؟ اس صورت میں اس پر یہ حکم لگانا ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ اور براہ کرم غور فرمائیں، یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی کفر کی وجہ سے ہم اس پر لعنت کر رہے ہیں، تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ حالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمہ اللہ کہنا درست ہے، اسی طرح کافر کو بھی اس کی موجودہ حالت کے مطابق ہم لعنت کریں گے۔ حالانکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے، اسی طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے۔ تو یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے، اسی طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی تو ممکن ہے۔ تو میرے عزیز، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دعائے رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے اسلام پر ثابت قدم رکھے جو رحمت کا سبب ہے، اور کافر پر لعنت کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کفر پر قائم رکھے جو لعنت کا سبب ہے، کیونکہ دعا یہ سوال ہے، اور کفر کا سوال کرنا یہ بھی تو کفر ہے۔ البتہ
یہ کہنا جائز ہے اگر کوئی بہت ہی مجبور ہے لعنت کرنے پہ کہ اگر فلاں شخص کفر پر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور مسلمان ہو جائے تو لعنت نہیں۔ بہرحال یہ بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ شبہ بہرحال موجود ہے کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا کفر پر جمع رہتا ہے۔ غیب کے حال سے تو اللہ ہی واقف ہے، اس لیے لعنت نہ کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور براہ کرم نوٹ فرما لیں کہ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کافر کے سلسلے میں اس قدر احتیاط ہے تو بدعتی اور فاسق کے سلسلے میں کتنی احتیاط کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ان پر تو نام لے کر لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آدمی کے احوال ہمیشہ یہ یکساں نہیں رہتے۔ کیا معلوم اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بات تو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وحی کے ذریعہ جان سکتے تھے کہ فلاں شخص کس حالت پر مرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجام سے آپ باخبر تھے ان کا نام لے کر لعنت کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ مثلاً ایک روایت میں یہ بددعا ہے، یہ بخاری و مسلم کی حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، اے اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عتبہ ابن ربیعہ کو اپنے قہر میں جکڑ لیجئے۔ آپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جنگ بدر میں کفر پر مارے گئے تھے، کیونکہ ان کا انجام وہ سب کو معلوم تھا۔ لیکن جب آپ نے لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے بیر معونہ کے باشندوں کو قتل کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع کر دیا گیا، اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالی ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دے دیں، کیونکہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ یعنی شاید وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان کے متعلق یہ لعنت کیسے کر رہے ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی خاص آدمی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر پر ہی مرا ہے تو ہمارے لیے اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اور اس میں بھی ایک بات ہے، وہ کیا؟ وہ یہ بشرطیہ کہ ہماری لعنت سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اگر یہ تکلیف کا سبب ہو تو یہاں بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے جا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کی قبر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ سعید ابن العاص کی قبر ہے، جو انتہائی گناہگار اور اللہ رسول کا نافرمان تھا۔ عمر بن سعید وہاں موجود تھے۔ انہیں اپنے باپ کی اہانت پر سخت غصہ آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قبر اس شخص کی ہے جو ابو بکر کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ بہادر اور سخاوت پیشہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا ملاحظہ فرمائیں یہ شخص مجھ سے کس طرح خطاب کر رہا ہے۔ آپ نے عمر بن سعید کو منع کیا۔ جب یہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، جب کفار کا ذکر کیا کرو تو عمومی صیغہ استعمال کرو، کسی خاص آدمی کا نام مت لو۔ تخصیص کرو گے تو بیٹے اپنے آباء و اجداد کے لیے غضبناک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی جنہیں بارہا
جن پر حد جاری کی گئی شراب پینے کی وجہ سے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ ایک روز کسی صحابی نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اکثر پکڑ کر لائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اور مزید فرمایا ایسا نہ کہو اس لیے کہ نعمان اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی معین فاسق کی لعنت جائز نہیں، کیونکہ اس میں بڑا فساد اور خطرہ ہے۔ اس لیے نام لے کر اور تخصیص کے ساتھ لعنت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا دیکھ کر شیطان پر لعنت بھیج دینی چاہیے، کیونکہ گناہوں پر وہی اکساتا ہے اور اسے لعنت کرنے میں کوئی خطرہ بھی نہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہیں گے، مناسب خیال نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص پر کفر کی گواہی دیتا ہے تو وہ کفر ان دونوں میں سے ایک پر لوٹتا ہے۔ اگر وہ واقعی میں کافر ہے تو جیسا کہا ویسا ہی ہے، اور اگر کافر نہیں ہے تو گواہی دینے والا اس کی تکفیر کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے کسی شخص کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اس دوران ان سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی تو اس کو برا کہیں کہ اس نے بہت برا کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے تو میرے نامہ اعمال میں کہ فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت اور فلاں پر لعنت، اس کے بجائے میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ لکھا ہو۔ میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں۔ لیکن آج تو فرقہ واریت میں لوگ لعنت تو لعنت ہے، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جو کہ بسا اوقات اس میں جاہلانہ اس میں روش ہوتی ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پرور امام کی نافرمانی سے منع کرتا ہوں، اور مردہ لوگوں کے متعلق کچھ کہنا تو انتہائی برا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا فلاں شخص کا کیا حال ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے عرض کیا کہ اماں جی وہ تو مر گیا ہے۔ فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا کیا اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ابھی تو آپ لعنت کر رہی تھیں، اب رحمت کی دعا کرنے لگی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ مردوں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے مردوں کو برا مت کہو، اس سے جو زندہ لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے رفقا، میرے بھائیوں اور دامادوں کے سلسلے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو اور انہیں گالی مت دو۔ اے لوگو، جب مرنے والا مر جائے تو اس کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا کرو۔ اور ہمارا مقصد ایسا قطعی نہیں ہے کہ آپ قاتلان حسین پر لعنت نہ کریں۔ بلا شبہ یہ
ان کا اقدام قابل مواخذہ جرم اور قابل ملامت اور قابل لعنت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی مرتبہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے جتنا کہ یزید اور ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں ان کا نام ہی کیوں لینا ہے کہ اپنی زبان پر ہم ان کا نام لیں۔ اور بہرحال ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یزید پر لعنت کرتے ہیں اور سارا سال ان کی بغل میں یزیدی چھرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا کچھ ذبح کرتے رہتے ہیں اور یزید پر لعنت بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں اپنے کردار کا جو یزید ہے اسے ذبح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی روشنی بن سکیں اور آپ کی ہم اتباع کر سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا وصف جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھا ان میں سے اکثر ان لوگوں میں موجود نہیں ہوتے، تو باوجود اس کے یزید پر لعنت، تو اس کا مطلب ہوا کہ یزید دوسرے یزید پر لعنت کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق مارنے دبانے، اور پتہ نہیں یہ معاشرہ یہ ظلم میں کس قدر آگے بڑھ گیا۔ میں اس پر ہمیشہ جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم بڑے پائے کے نام سنتے ہیں نا ظلم میں، جن پر تاریخ گواہ ہے، تو یہ اس لیے مشہور ہو گئے کہ ان کے پاس فوج تھی، لشکر تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس خزانے تھے، اور آج بھی ان سے بڑے ظالم اور فرعون موجود ہیں، لیکن وہ ظلم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان بیچاروں کے پاس نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت اور خزانہ ہے، اس لیے یہ بیچارے دبے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ شاید ان سے بڑے یزید اور ان سے بڑے فرعون یہ شمار ہوتے۔ بہرحال ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ لوگ لعنت کے باب میں اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا لعن کرنا شرعی حدود میں ہے بھی یا نہیں۔ حدیث شریف کے مطابق مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اس شخص کے سوا جو کفر پر مر گیا ہو کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر غیر کافر پر لعنت کرے تو مخصوص اور معین افراد کا نام نہ لے بلکہ عام اوصاف ان کا ذکر کرے اور ان کے حاملین کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے۔ لعنت کرنے سے بہتر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نہ کرے تو چپ ہی رہے۔ مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن اون کی مجلس میں تھے، بلال بن ابی بردہ کا ذکر ہوا تو لوگ اس کی مذمت کرنے لگے، اس پر زبانیں تان تراز کرنے لگے۔ ابن اون خاموشی سے سنتے رہے۔ لوگوں نے کہا ہم اس کی مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے کہا قیامت کے روز میرے نامہ اعمال میں 2 کلمے ہوں گے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا یہ کہ فلاں نے فلاں شخص کو لعنت کی، اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے اعمال نامے میں لعنت کی بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تجھے اس کی وصیت کرتا ہوں کہ لعنت نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے لعن طعن کرنے والا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کسی بزرگ نے لعنت کو قتل مومن کے برابر کہا۔
اس قول کے راوی حماد بن زید نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قول مرفوع حدیث ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ ابو قتادہ ان سے اسی مضمون کی ایک حدیث منقول ہے، فرمایا جو شخص کسی مومن کو لعنت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرے۔ کسی شخص کے لیے بد دعا کرنا بھی لعنت کے قریب ہے۔ کسی ظالم کے لیے بھی یہ کہنا اچھا نہیں کہ اللہ اسے بیمار کر دے یا بیماری سے صحت نہ دے یا اسے موت دے وغیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کر کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے اور پھر ظالم کے لیے قیامت کے روز کچھ زیادتی باقی رہ جاتی ہے، باقی تو وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے بد دعا دے کے۔ تو اس 8ویں آفت لعنت پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور بلا شبہ اگر ہم لعنت کریں اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور کوئی بھلائی کی بات کریں، کوئی خیر کی بات کریں۔ اور لعنت کرنا ہماری ذمہ داری کب سے ہو گیا؟ اور حدیث پاک کے اندر ہے، ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ تو آج کل کے کچھ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہے لعنت کرنا، جن کا پیشہ ہے فرقہ واریت میں لوگوں کو بانٹنا، اور فرقہ واریت کے بھینٹ آج بڑے لوگ چڑھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم کوئی باشعور قوم نہیں ہیں۔ اگر باشعور قوم ہوتے تو ہم اس طرح فرقہ واریت کی بھینٹ نہ چڑھتے اور آپس میں دست و گریباں نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس لعنت کی آفت سے محفوظ و مامون فرمائے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔